بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حرف کے بارے میں پڑھیں گے کہ حرف کی علامات کیا ہیں اور حرف کے کلام عرب کے اندر فائدے کیا ہیں، اور تیسرے نمبر پر حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلامتہ اللہ یصح الاخبار عنہ ولا بہ واللہ يقبل علامات الاسماء ولا علامات الافعال وللحرف فی کلام العرب فوائد كالربط بين الاسمين نحو زید فی الدار والفعلین نحو اريد ان تضرب او اسم وفعل كضربت بالخشبة او الجملتين نحو ان جاءني زید اکرمته وغیر ذلك من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث ان شاء الله تعالى۔ ويسمى حرفا لوقوعه في الكلام حرفا أي طرفا إذ ليس مقصودا بالذات مثل المسند والمسند إليه۔ یہ جو عبارت ہے، اس عبارت کے اندر صاحب کتاب نے تین چیزیں بیان کی ہیں۔ نمبر ایک، علامتیں بیان کی ہیں۔ نمبر دو جو ہے وہ حرف کے فائدے بیان کیے ہیں۔ نمبر تین، حرف کو حرف کہنے کی وجہ بیان کی ہے۔ ترجمہ کر لیتے ہیں، ساتھ وضاحت بھی چلتی رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامتہ، اور اس کی علامت یعنی حرف کی علامت، اللہ یصح الاخبار عنہ، یہ ہے کہ اس کے بارے میں خبر دینا صحیح نہ ہو، اس کے بارے میں خبر دینا صحیح نہ ہو، یعنی مخبر عنہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حرف جو ہے وہ مخبر عنہ بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے، ولا بھی، اور نہ ہی مخبر بھی ہو، یعنی جس کے ساتھ خبر دی جائے، جس کے ساتھ خبر دی جائے، حرف کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ مخبر عنہ بنے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی صلاحیت نہیں ہوتی مخبر بھی بنے۔ فرماتے ہیں وَأَلَّا يَقْبَلَ عَلَامَاتِ الْأَسْمَاءِ، اور دوسری علامت حرف کی یہ ہے کہ وہ اسماء کی علامتوں کو قبول نہ کرے، یعنی اسم کی علامتوں کو قبول نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اگر اسم کی علامتوں کو قبول کرے گا پھر وہ اسم ہوگا، حرف نہیں ہوگا۔ ولا علامات الافعال، اور نہ ہی افعال کی علامتوں کو قبول کرے، اس لیے کہ اگر وہ فعل کی علامتوں کو قبول کر رہا ہے تو پھر اب وہ حرف نہیں ہوگا، وہ فعل ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو دو علامتیں انہوں نے بیان کر دی ہیں کہ حرف وہ ہے کہ اس کے بارے میں خبر دینا بھی صحیح نہ ہو اور اس کے ساتھ کسی چیز کی خبر دینا بھی صحیح نہ ہو، ایک بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسم اور فعل کی علامتوں کو قبول نہ کرتا ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی حرف وہ ہے، اگر پہلی چیز کی وضاحت ہم کریں، حرف وہ ہے کہ جو نہ مبتدا بنے، نہ خبر بنے، نہ فاعل بنے، نہ مفعول وغیرہ بنے۔ ٹھیک ہے، نہ مسند ہو نہ مسند الیہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری بات کہ اگر ہم وضاحت کریں تو حرف اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر نہ اسم کی علامتیں ہوں نہ ہی فعل کی علامتیں ہوں۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرف نہ تو مخبر بھی بن سکتا ہے، نہ مخبر عنہ بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، نہ ہی اس کے اندر فعل وغیرہ کی علامتیں پائی جاتی ہیں، اسم کی علامتیں پائی جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر عربی لوگ جو ہیں وہ حرف کے بارے میں گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ گفتگو کرنا بے فائدہ ہے، فضول ہے۔ تو اگلی جو عبارت ہے کہ وَلِلْحَرْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَائِدُ، یہ اس سوال اور اس اعتراض کا جواب ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ حرف کی گفتگو کرنا یہ فضول کام نہیں ہے، بلکہ کلام عرب میں اس کے بہت سارے فائدے ہیں، حرف کے بہت سارے فائدے ہیں۔ آگے مثالیں اور فوائد بیان کرتے ہیں۔ کالربط بین الاسمین، جیسے دو اسموں کے درمیان رابطہ قائم کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی حرف کے ذریعے ہوگا۔ نحو، جیسا کہ زید فی الدار، زید فی الدار، زید گھر میں ہے۔ اب زید بھی اسم ہے، الدار بھی اسم ہے۔ اب دار کا جو تعلق بنایا ہے زید سے، یہ لفظ فی نے بنایا ہے کہ گھر کے اندر زید موجود ہے۔ ٹھیک ہے، والفعلین، اور دو فعلوں کے درمیان ربط قائم کرنا، جیسے ارید ان تضرب، ٹھیک ہے، ارید میں ارادہ کرتا ہوں ان تضرب کہ تو مارے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ارید بھی فعل ہے، تضرب بھی فعل ہے، تو ان دونوں کا ربط ان حرف کے ذریعے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ان مصدریہ کے ذریعے۔ ٹھیک ہو گیا۔ او اسم و فعل، اور اسم یا پھر اسم اور فعل کے اندر جو ہے وہ ربط قائم کرے گا۔ کا ضربت بالخشبۃ، جیسا کہ یہ مثال ہے، ضربت بالخشبۃ، میں نے لکڑی کے ساتھ مارا۔ اب ضربت فعل ہے، الخشبہ جو ہے یہ اسم ہے، تو
اسم کا فعل کے ساتھ جو ربط اور تعلق قائم ہوا ہے وہ با حرف جر کے ذریعے سے قائم ہوا ہے۔ ابل جملتین یا پھر دو جملوں کے درمیان ربط قائم ہوگا، نحو مثال کے طور پر جیسے کہ ان جاءنی زید اکرمتہ، اگر زید میرے پاس آیا تو میں اس کی عزت کروں گا۔ اب دو جملہ، جاءنی زید یہ بھی ایک جملہ ہے، اکرمتہ یہ بھی پورا ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دو جملوں کے درمیان ربط قائم ہوا ان حرف شرط کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ یہ چند فوائد بیان کر دیے۔ آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں وغیر ذالک من الفوائد التي تعرفها فی القسم الثالث، ان کے علاوہ دیگر فوائد التي تعرفها جن کو تو پہچانے گا فی القسم الثالث تیسری قسم کے اندر انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو۔ یہ چند فوائد بیان کیے ہیں۔ آگے جو عبارت ہے وہ یسمى حرفا، یہاں سے لے کر جو ہے وہ آگے بالمسند مسند الیہ تک جو ہے وہ یہ بات بیان کی ہے کہ حرف کا حرف کیوں کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں یسمى حرفا، اس کا نام حرف رکھا جاتا ہے لوقوعہ فی الکلام حرفا، اس کے کلام کے اندر حرف واقع ہونے کی بنا پر۔ حرف سے مراد صاحب کتابی وضاحت کرتے ہیں ای طرفاً، یعنی طرف میں واقع ہوتا ہے، اس لیے جو ہے اسے حرف کہتے ہیں، اور حرف کا معنی ہے طرف اور سائڈ اور کنارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ہم نے پیچھے ابھی مثالیں پڑھی ہیں کہ جناب جیسے دیکھ لیں زید فی الدار، اس میں فی حرف جر اور درمیان کے اندر ہے، سائڈ میں طرف میں کنارے میں نہیں ہے۔ ارید ان تضرب میں ان درمیان کے اندر ہے، سائڈ میں نہیں ہے۔ ضربت بالخشبہ کے اندر با جو ہے وہ درمیان کے اندر ہے، سائڈ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو درمیان کے اندر آ رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ طرف کے اندر واقع ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ اسے حرف کہتے ہیں۔ اس بات کا جواب اگلی عبارت سے دیتے ہیں کہ اذ لیس مقصودا بالذات، اس لیے کہ حرف مقصود بالذات نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کلام کے اندر جو مقصود بالذات چیزیں ہوتی ہیں وہ مسند ہوتا ہے یا مسند الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسند ہوتا ہے، مسند الیہ ہوتا ہے تو مبتدا خبر وغیرہ یہی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل فاعل جملہ فعلی ہو جاتے ہیں، یہی بنتے ہیں، کلام انہی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ لیکن حرف جو ہے محض ربط قائم کرنے کے لیے آتا ہے اور اس کے کوئی زیادہ فوائد نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، نہ ہی اپنے معنی پر خود دلالت کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو گویا کہ یہ مقصود بالذات نہیں ہوتا، تو اس بنا پر اسے ایک طرف میں کر دیا ہے کہ یہ ایک الگ سے کہہ لیں کہ ہے اس کی حیثیت اور صورت۔ کلام کے اندر مسند اور مسند الیہ دونوں کے ذریعے کلام پورا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات حرف نہ بھی ہو، ٹھیک ہے، تو پھر بھی کلام پورا ہو جاتا ہے۔ مثال لے لیں جیسا کہ زید قائم، اس میں حرف نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مقصود بالذات نہیں ہوتا، تو اس بنا پر یہ اسے طرف کہا ہے کہ یہ سائڈ میں ہوتا ہے، یہ مسند الیہ واقع نہیں ہوتا۔